ایک ان کا میجر گورو آریہ ہے، نفسیاتی شخص، بکواس کرتا ہے ہمیشہ میرے ملک کے بارے میں. ذرا اس کا کلپ چلائیے گا پھر میں اس کو جواب دیتی ہوں. دیکھا آپ نے نفسیاتی شخص، یہ نفسیاتی شخص، یہ جو شخص بکواس کر رہا تھا اس کی طرف وہ کہتے ہیں نا کہ بعض لوگوں کو دوسروں کے کاموں میں ٹانگیں اڑانے کا بڑا ہی شوق ہوتا ہے، لیکن جب ان کی اس بری عادت کی وجہ سے ان کی اپنی ٹانگ ٹوٹ جائے تو پھر بجائے اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے وہ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں پر الٹا الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں. اب ایسے لوگوں کو مکار کہہ لیں، عیار کہہ لیں، دھوکے باز کہہ لیں، دغا باز کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، انہیں فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ان کا ضمیر مرا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا فنکار سمجھتے ہیں. معصومیت کا ڈھونگ رچاتے ہیں، سادگی کا ڈھونگ رچا کر سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں ان کا امیج بہت اچھا ہے، سادہ ہے، معصوم ہے. لیکن حقیقت کیا ہے کہ مکار دشمن کتنا بھی چالاک کیوں نہ ہو، ایک دن اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں خود جا گرتا ہے. اب جب چالاک دشمن کی بات کی جا رہی ہے تو میں بھارت کو کیسے بھول سکتی ہوں، اور وہ اپنے آپ کو بھلانے بھی نہیں دیتا کیونکہ اس کے کرتوت ہی ایسے ہیں، اور ان کے کالے کرتوتوں پر جب اس کو آڑے ہاتھوں لیا جائے تو پھر مظلوم بن جاتا ہے. بھارت کہہ لیں کہ ایک سرٹیفائڈ دہشت گرد ملک ہے، دہشت گردوں سے اس کا باقاعدہ گٹھ جوڑ ہے، یہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے علالان. دنیا کے مختلف شہروں میں ہونے والی دہشت گردی کی جو کارروائی ہیں اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اسی بھارت کا ہاتھ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے. یورپی یونین کی جو ڈس انفو لیب والا سارا معاملہ ہے آپ کے سامنے، دنیا کے سامنے. امریکی جریدے فارن پالیسی کی رپورٹ میں بھارت کے بارے میں جو کہا گیا سب کو پتہ ہے. کیا بھارت کو نہیں پتا؟ انہیں خود پتہ ہے اپنی اوقات کہ کیا گیا اور کیا حقیقت ہے، جو کہ اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور حقیقت کیا ہے کہ بھارت کبھی اپنے ہاں، کبھی پاکستان میں، کبھی مقبوضہ کشمیر میں بزدلانہ کارروائیاں کرتا ہے. یعنی ان کو سکون ملتا ہے لوگوں کا سکون برباد کر کے. جعلی سرجیکل سٹرائکس، جعلی پلوامہ حملے جیسے ڈرامے، اور کبھی جعلی یورپی یونین کے وفد کو مقبوضہ کشمیر میں بھیج کر دنیا کی آنکھوں میں باقاعدہ دھول جھونکتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کام کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا. ان کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں پاکستان کا امیج خراب کرنا، کیونکہ سامنے آ کر مقابلہ کرنے کی تو ان میں ہمت نہیں ہے. اور مودی اور اس کے پالتو کا مطلب سمجھتے ہیں نا، مجھے پورا کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے. مودی اور اس کے پالتو پاکستان کا سوچ کر ہی، آپ کہہ رہے ہیں کہ مودی اور اس کے جو پالتو ہیں نا وہ پاکستان کا سوچ کر ہی کانپنے لگتے ہیں. مودی کے اعصابوں پر پاک فوج اور پاکستان اتنے سوار ہیں کہ ڈر کے مارے مودی کی رات کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں. اور آپ اس کے خوف کا اندازہ اس سے کر لیں کہ پاکستان کی طرف سے ذرا سوچیں ذرا کیا ان کا آئی کیو لیول ہے. اور پاکستان کا بیسیکلی خوف سوار ہے نا ان کے اوپر، ڈرتے ہیں پاکستان کی فوج سے، پاکستان سے. ایک کبوتر غلطی سے سرحد پار کر گیا. اب کبوتر ایک معصوم پرندہ، اسے دیکھ کر ہی خوف زدہ ہو گئے. انڈین میڈیا پر اس کا چرچا ہونے لگا. اس کبوتر کو لے کر کیا ناٹک ہو رہے ہیں. کوئی اسے جاسوس قرار دے رہا ہے، کوئی اس کے تانے بانے 5th جنریشن وار سے جوڑ رہا ہے. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ اس کبوتر کو پکڑنے کے بعد BSF نے پولیس کو خط لکھ ڈالا کہ اس پاکستانی کبوتر کے خلاف FIR درج کی جائے. یہ حال دیکھ لیں آپ ان کا. اب آپ اندازہ کر لیں کہ بھارت پاکستان سے کس قدر خوفزدہ ہے، کس قدر گھبرایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی عادت سے مجبور ہے نا. پاکستان میں شر پھیلانے سے باز نہیں آتا، بالکل باز نہیں آتا. اب بندر ہے نا، اس کے ہاتھ میں لائٹر ہوگا تو وہ پورے جنگل میں آگ لگا دے گا. ٹھیک اسی طرح مودی کو بھارت کا اقتدار ملا، کیا ملا جی؟ اس نے بھارت کے امن کو غارت کر کے رکھ دیا. اب خطے کا امن بگاڑنے کے در پہ ہے. مودی جب سے اقتدار میں آیا ہے بھارت کا کہہ لیں کہ ہر شعبہ بربادی کی داستان سنا رہا ہے. یہ مودی کی نحوست ہے، نحوست سمجھتے ہیں نا. اس بندے کی نحوست ہے کہ آج بھارت کو کرپٹ ترین ملک کہا جا رہا ہے. بھارت کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ بھارت کا پردھان منتری ثابت ہو رہا ہے، اور آئندہ ہوگا مزید، ابھی سے ہو رہا ہے. اب یہی نہیں، اس کی اپنی جو معیشت ہے، معیشت کی جو گاڑی ہے، اس کے چاروں جو ٹائر ہیں پنکچر ہو چکے ہیں کہ ان کو نظر نہیں آ رہا. لیکن ہٹ درمی سے یہ پھر بھی باز نہیں آ رہا کیونکہ اس کا فوکس نہیں ہے نا اپنی اکانومی پہ، اپنے ملک کے مسائل پہ، ان کو مسائل کو حل کرنے پہ. اس کا فوکس ہے کہ کسی طرح دہشت گردی کی کارروائیاں کی جائیں پاکستان میں، کشمیر میں نہتے کشمیریوں پہ گولیاں برسائی جائیں، دنیا بھر کے امن کو تباہ کیا جائے. اس چائے والے کو سکون نہیں مل رہا پرائم منسٹر بننے کے بعد. آپ دیکھیں کہ اس نے پاکستان کو FATF میں بلیک لسٹ کرانے کی کتنی کوشش کی، لیکن منہ کی کھانا پڑی. مودی کے سر میں پاکستان کی مخالفت کا آپ کہہ لیں کہ اس قدر جنون ہے کہ اپنے لوگوں کی سے کوئی فکر ہی نہیں ہے. اس کا سارا فوکس یہ کہ کسی طرح پاکستان کا امیج خراب کیا جائے، پاکستان کا امن تباہ کیا جائے.
اس بندے کی سائیکی کے بارے میں ذرا سوچیں. ہمیں اکثر اس کی نفسیات کے بارے میں سوچتی ہوں کہ کیا نفسیات ہے اس شخص کی. اس کو تو سکون ہی نہیں, اس کو نیند بھی پتہ نہیں کیسے آتی ہوگی. ہر وقت یہ سازشیں کرتا ہے, ہر وقت اس کے اندر بے چینی رہتی کہ یہاں کا امن کیسے تباہ کیا جائے, وہاں خون کیسے بہایا جائے, وہاں گولیاں کیسے چلائی جائیں, یہاں حملے کیسے کروائے جائیں, دہشت گردی کی کارروائیاں کیسے کی جائیں. اب یہی وجہ ہے نا کہ ہندوستان میں اپنے کتنے مسائل اس ٹائم پہ حل کرنے والا کوئی ہے نہیں, کیونکہ سارا فوکس ہے دہشت گردی کارروائیوں کی طرف. اب اس وقت کرونا کے مریضوں کا باقاعدہ جو بھارت ہے قبرستان بنا ہوا ہے. ہاسپٹل کے ہاسپٹل بھر چکے ہیں, لوگ سڑکوں پر, فٹ پاتھوں پر, گلیوں میں, بازاروں میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. لاشیں سڑکوں سے مل رہی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر 3.25 لاکھ کیس رپورٹ ہو رہے ہیں. سوچیں ذرا. اور بھارت میں کرونا جو ہے وہ تو اگر میں کہوں کہ تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے, اور یہ جو بے شرم ہے, یہ جو نریندر مودی, ان کی جو گورنمنٹ ہے بی جے پی کی, ان کو ہے کہ پاکستان میں کسی طرح خون کا کھیل کھیلا جائے, آگ کا کھیل کھیلا جائے. اب ناظرین, یورپی یونین کی ڈس انفو لیب, جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا, میں اکثر اپنے پروگرام میں ذکر کرتی ہوں, اب اس کا کیا انکشاف ہے کہ جی بھارت سالہ سال سے سینکڑوں جھوٹی اور یہ جو جعلی ویب سائٹس ہیں ان کے ذریعے پاکستان کا امیج خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے, باقاعدہ یہ نیٹ ورک چلاتا رہا ہے. اب ان جعلی ویب سائٹس کے ذریعے پاکستان کے خلاف جعلی مضامین کہہ لیں یا جعلی خبریں وہ پھیلائی جاتی ہیں, اور ان جعلی ویب سائٹس کے ذریعے پاکستان کے امیج کو دنیا بھر میں خراب کرنے کی باقاعدہ کوشش کی جاتی تھی. لیکن ان جعلی ویب سائٹس کے پکڑے جانے کے بعد کیا ہوا, امیج الٹا ان کا خراب ہو گیا. یعنی انہوں نے جو گڑھا کھودا تھا پاکستان کے لیے خود گر گئے, یعنی ان کی سازش ناکام ہو گئی. کتنی بار منہ کی کھاؤ گے نریندر مودی, کتنی بار گرو گے نیچے, اب بھی باز نہیں آتے تم. گھٹیا انسان, گرے ہوئے انسان, چھوٹی سوچ کے مالک انسان. اب ہندوستان کے مورے آپ کہہ لیں کہ ایک ایک کر کے ایکسپوز ہو رہے ہیں, بے نقاب ہو رہے ہیں, یعنی ان کی اصلیت, بلکہ اوقات کا لفظ بولو تو زیادہ جسٹیفائیڈ ہوگا. اس بندے کی اوقات, جس کا نام ہے نریندر مودی, جو بھارت کا پردھان منتری ہے, پرائم منسٹر ہے, وزیر اعظم ہے, بی جے پی گورنمنٹ جو ہے, انڈیا کی جو اس ٹائم پہ گورنمنٹ ہے, ان کا جو ایک مکرو چہرہ ان کا, وہ باقاعدہ بے نقاب ہو رہا ہے, ایکسپوز ہو رہا ہے. دنیا کے سامنے ان کی اوقات کھل کر آ رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک بار پھر سے ڈس انفو لیب نے بھارت اور مودی سرکار کی شیطانیت کو بے نقاب کیا. بھارت کی گلگت بلتستان میں شرانگیزیوں کے شواہد بھی سامنے لائے گئے, اور بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں شرپسندی کی کہہ لیں کہ وہ مثالیں رقم کی جس کا کوئی ریکارڈ نہیں توڑ سکتا, لیکن شرم انہیں نہیں آتی. بھارت آپ کہہ لیں کہ اپنے یہ جو ان کے خریدے ہوئے جو مہرے ہیں ان کے ذریعے گلگت بلتستان کے حالات خراب کرنے کی کوشش کرتا رہا, اور ان سازشوں کے ذریعے اس خوبصورت علاقے میں نفرت کی کہہ لیں, تعصب کی آگ لگانا چاہتا ہے, دہشت گردی کو اعلان فروغ دینا چاہتا ہے. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, دنیا کے سامنے کھل کر آ گیا ان کا چہرہ. بھارت امن کا دشمن ہے. وہ مقبوضہ کشمیر میں اپنی جبری حیثیت منوانا چاہتا ہے, لیکن اس معاملے میں اب تک آپ دیکھ لیں کہ یہ برے طریقے سے رسوا ہوا ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی منہ کے ہی کھائے گا یہ بھارت. ثانیہ پشاور یاد ہے نا آپ کو ناظرین, کون بھول سکتا ہے, کوئی نہیں بھول سکتا. اور یہ راز تو بہت بعد میں کھلا کہ اس کارروائی میں جس میں معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا, اس میں بھی اسی بھارت کا ہاتھ تھا. شری لنکن ٹیم پر حملہ, وہ بھی آپ سب کو یاد ہوگا, وہ بھی اسی بھارت کی کارستانی تھی, اس کی شیطانیت تھی. بھارت ایک بار پھر سے اب پاکستان پھر سے تباہ کرنا چاہتا ہے. کل کوئٹہ کے جو سرینا ہوٹل کی پارکنگ میں حملہ ہوا تھا, اس حملے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کے بقول ہوٹل پارکنگ میں خود کش دھماکے کے لیے 60 سے 80 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا تھا. اور یہ جو خود کش حملہ آور کی وہ گاڑی میں بیٹھا رہا, اور جس کی تاحال شناخت بھی نہیں ہو سکی. اور شیخ رشید صاحب نے اس حملے سے متعلق مزید کیا کہا تھا, کلپ ہوگا شیخ صاحب کا, ذرا چلائیے گا. اب سنا آپ نے کہ شیخ رشید صاحب فرما رہے تھے کہ اس حملے کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ بھارت ہے. اور انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ شرپسند عناصر راولپنڈی, کراچی اور پشاور کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں ناظرین, بزدل دشمن کی شیطانی چال, بزدلی کی ہے نا کارروائی. پہلے اس نے حساس مذہبی معاملے پر اپنی گیم کرنے کے لیے پورا زور لگایا, آپ کو یاد ہے. اور یہ اس انتظار میں تھا ایکچولی کہ پاکستان میں انتشار کو ہوا ملے گی, جلاؤ گھیراؤ ہوگا, خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہوگی, اور یہ خوشیاں منائیں گے پاکستان کا یہ حال دیکھ کے. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ حکومت کی کوششوں کہہ لیں اور فریقین کی بھی سمجھداری سے یہ بھارت کی جو خواہش تھی نا پوری نہیں ہو سکی. لیکن پھر یہ باز نہ آیا. شیطان کہاں باز آتا ہے, شیطان ہے نا نریندر مودی, یہ کیسے باز آئے گا.
ایک سازش میں ناکام ہوگا دوسری سوچے گا, دوسری میں ناکام ہوگا تیسری سوچے گا, باز نہیں آئے گئے تبھی تو اس کو شیطان کہہ رہی ہوں میں. جب حکومت اور مظاہرین میں ابھی معاملہ طے ہوئے, مشکل سے آپ دیکھ لیں, ذرا سوچیں, ایک دن گزرا اور کوئٹہ سرینا ہوٹل والا معاملہ سامنے آ گیا. جس طرح وزیر اعظم پاکستان فرما رہے ہیں کہ جی ہماری معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے اور ہم ان قریب FATF کی گرے لسٹ سے بھی نکلنے والے ہیں, سی پیک پر کام بھی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے, اور بھارت کو آپ کو پتہ ہے سی پیک کتنا کھٹکتا ہے, ایک آنکھ نہیں بھاتا, اور اس نے پہلے بھی سی پیک کو تباہ کرنے کے لیے کئی کوششیں کی لیکن ہر بار رسوا ہوا, ذلیل ہوا. اب آپ ٹائمنگ ذرا ملاحظہ کریں, ٹائمنگ پہ ذرا غور کریں. ابھی چین کی جانب سے سرینا حملے سے ایک دن پہلے بیان جاری ہوا جس میں کیا کہا گیا کہ سی پیک پر کام تیزی سے جاری ہے. بس پھر کیا تھا, اس بیان کے ٹھیک ایک دن بعد بھارت نے کوئٹہ میں چینی سفیر کو نشانہ بنانے کی کوشش کر دی. کوئٹہ حملے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی. اچھا, یہ وہی تنظیم ہے جس کو NDS اور را سپورٹ کرتی ہے. بھارت کبھی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان سٹیبل ہو, پاکستان مستحکم ہو. سی پیک کو خطے کا گیم چینجر کہا جاتا ہے, اور بھارت نے اپنی گیم بنانے کے لیے کہہ لیں کہ سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا سرینا حملے میں استعمال کیا, اور ارادہ ایک تیر سے دو شکار کرنے کا تھا. ایک چینی وفد کو نشانہ بنانا, دوسرا سی پیک منصوبے کو سبوتاژ کرنا, جو پاکستان کے لیے آپ کہہ لیں کہ بڑا سیٹ بیک ہو سکتا تھا. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ دشمن کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی, اور بھارت کو سی پیک سے یہ جو اس قدر حسد ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے خطے میں پاکستان کی اہمیت یقینی طور پہ اور زیادہ بڑھ گئی نا, تو بھارت کو پاکستان کی کامیابی کیسے پسند آئے گی. اب آپ دیکھیں کہ سی پیک میں روس بھی شامل ہونا چاہتا ہے, اور ایران میں ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب موجود ہیں. ایران سے باہمی تعاون کے جو نئے معاہدے ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں, اور ایران سی پیک میں شامل ہونے میں انٹرسٹ رکھتا ہے, دلچسپی رکھتا ہے. اب اس کے علاوہ روس کے راستے پوری جو سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں سی پیک سے جڑنا چاہتی ہیں. اب سیدھی وجہ سامنے آپ کے کہ بھارت کے کمزور معدے میں کہلے کے بعد ہضم نہیں ہو رہی اور ہو بھی نہیں سکتی, اور اس نے کوئٹہ کو نشانے پہ رکھا. حملہ کس کے ذریعے کرایا گیا؟ یہ وہی تنظیم ہے جس کے خلاف شاہ محمود قریشی صاحب اور DG ISPR بھی بہت کچھ بتا چکے ہیں, اور ان کے پاکستان میں تخریبی سرگرمیوں کے ثبوت بھی دیے جا چکے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کا کلپ ہوگا, ٹیم ذرا چلائیے گا. اب دیکھیں آپ, کلبھوشن کو دیکھ کر تو کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ بھارت ایک دہشت گرد ریاست ہے. اب جیسا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اسی تنظیم کا نام لیا جو کل کے کوئٹہ حملے میں ملوث ہے, اور بلوچستان کا امن تو بھارت بہت پہلے سے خراب کرنے کے در پہ, آپ کو پتہ ہے کلبھوشن یادیو نے ایک بات کا اعتراف کیا تھا کہ اس نے کس طرح را کے ساتھ مل کر بلوچستان کو تباہی میں دھکیلنا تھا, کیا کیا پلاننگز تھیں, کیوں بھیجا گیا تھا اس کو, آپ کو پتہ ہے. اب لگتا ہے کہ بھارت کو لداخ والا واقعہ جو ہے نا وہ بھول گیا ہے کہ ان کو ایک بار پھر چین سے میرے خیال سے مار کھانی ہے, اور اس بار اگر بھارت چین کے ہتھے چڑھ گیا تو یاد رکھیے گا پھر بھارت کا جو چین ہے نا وہ باقی نہیں چھوڑے گا چین. اب جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں آپ کو بتایا تھا کہ کرونا بھارت میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے, بلکہ کہہ دوں کہ کرونا نے بھارت کو جہنم بنایا ہوا تو غلط نہیں ہوگا, اور وہاں پہ جو بہترین صحت کا نظام دہلی کا وہ بھی مفلوج ہو کے رہ گیا. کرونا کے مریض سڑکوں پر گرے ہوئے ہیں, لاشیں گری ہوئی ہیں وہاں پہ, اور بے یار و مددگار پڑے ہوئے جو زندہ ہیں, جو کرونا وائرس سے لڑ رہے ہیں. اور یہ پاگل, جنونی, گھٹیا انسان, گرا ہوا انسان, چھوٹی سوچ کا مالک انسان, یہ چائے والا نریندر مودی پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف ہے. یہ پاکستان کے بارے میں سوچے چلا جا رہا ہے کہ پاکستان کو کس پہنچایا جائے. ایک ان کا میجر گورو آریہ ہے, نفسیاتی شخص, بکواس کرتا ہے ہمیشہ میرے ملک کے بارے میں. ذرا اس کا کلپ چلائیے گا پھر میں اس کو جواب دیتی ہوں. دیکھا آپ نے نفسیاتی شخص, یہ نفسیاتی شخص, یہ جو شخص بکواس کر رہا تھا, اس کی طرف میں بعد میں آتی ہوں. ذرا یہ چلائیے گا پروڈیوسر صاحب, یہ ٹویٹ ہے جو شخص نے کیا, اسکرین پہ ذرا ٹویٹ چلائیے گا, آپ دیکھیے گا یہ اس کا کل کا ٹویٹ ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. کل اس نے یہ ٹویٹ کیا ہے, یعنی سرینا میں جو حملہ ہوا ہے نا اس سے کچھ گھنٹے پہلے اس آدمی نے کوئٹہ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر کوئٹہ میں دہشت گردی ہوتی, اب ذرا غور کیجیے گا, اگر کوئٹہ میں دہشت گردی ہوتی تو پاکستان اس کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لیتا جتنا لاہور کو سنجیدہ لیتا ہے. اور اس کے ٹھیک کچھ دیر بعد, یہ پہلے کی ٹویٹ ہے, اس کے ٹھیک کچھ دیر بعد کوئٹہ میں آپ نے دیکھا کہ کیا ہو گیا, خوریزی ہو گئی. کیا یہ اتفاق ہے؟ کیا آپ اس کو اتفاق سمجھتے ہیں ناظرین؟ بالکل اتفاق نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں سوچی سمجھی سازش. اب آپ دیکھیں کہ مودی کا یہ پالتو ہے نا, جس کے 4-5 پالتو جو بہت زیادہ ہی پالتو ہے نا, زیادہ تلوے چاٹتے ہیں, ان میں یہ پالتو بھی آتا ہے.
یہ پاکستان میں صوبائیت پرستی کی آگ کو ہوا دے رہا ہے، علناً دے رہا ہے، لیکن یہ کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کے تمام صوبے ایک ہیں، سب کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے، کوئی کسی سے جدا نہیں ہے، کسی سے الگ نہیں ہے، اور کوئی انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیں، یہ پالتو پاکستان میں صوبائیت پرستی کے ساتھ فرقہ واریت کو بھی بڑھانا چاہتا ہے، اور اس کے صاف صاف الفاظ ہیں، کیا کہتا ہے کہ مسلمان کو مسلمان سے لڑا دو۔ ارادے دیکھیں ذرا، اظہار کر رہے ہیں مسلمان کو مسلمان سے لڑا دو، پاکستان کو کمزور کر دو۔ کیا بکواس کر رہی ہے کہ فرقہ واریت کا لڈو ہماری پلیٹ میں پڑا ہے لیکن ہم کھا نہیں رہے ہیں، تمہاری اوقات بھی نہیں کہ تم کھاؤ۔ بین الاقوامی سطح پر مذہبی آزادی پر نگاہ رکھنے والے ایک امریکی حکومت کے کمیشن نے بھارت کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کی ہے، ذرا سنیے گا، جس میں بھارت کو مسلسل دوسرے برس خاص تحفظات کے حامل ملکوں کی فہرست میں شامل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ سوچیں ذرا، اور اس رپورٹ میں اور کیا ہے، یہ بھی دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ جو شہریت ترمیمی قانون ہے اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور اس رپورٹ کے الفاظ کیا ہیں کہ دہلی میں ہونے والے فسادات کے دوران ہندو ہجوم کو کلین چٹ دی گئی اور مسلمانوں پر انتہائی طاقت کا استعمال کیا گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، رپورٹ میں کہا گیا ہے، اور کیا کہا گیا ہے کہ جی آسام میں تیار کیے گئے بڑے حراستی مراکز آنے والے دنوں میں مزید تباہی پھیلائیں گے۔ لو جہاد کے نام پر اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں بنائے گئے قوانین کو ظالمانہ قرار دیا گیا، اور گزشتہ برس مارچ میں نئی دہلی میں جو تبلیغی جماعت کے مرکز ہیں اس کے خلاف حکومتی کارروائیاں، بیانات بھی اس رپورٹ کا حصہ ہیں، جس کی بنیاد پر مذہبی اقلیتوں یعنی مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ ہیں بھارت کے اندر مذہبی آزادی کے حالات، اور دوسری طرف دیکھیے پاکستان کو 4 حصوں میں توڑنا چاہتا ہے، فرقہ واریت کو بڑھاوا دے کر، صوبائیت کی آگ لگا کر۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نہ صرف دشمن کی ان سازشوں سے ہوشیار رہیں بلکہ متحد ہو کر، ایک ہو کر اس کا منہ توڑ جواب بھی دیں۔ پرائم منسٹر صاحب کا کلپ ہے، ذرا چلائیے گا۔ ہندوستان کا پردھان منتری چائے والا ایک نفسیاتی شخص، ذہنی مریض، سازشی شخص، شیطانی شخص جو کہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے۔ اپنی معیشت کا حال ان کے سامنے، لوگ وہاں بھوکے مرتے ہیں، فاقے کرتے ہیں، ٹوائلٹس کے ایشوز وہاں پر ہیں، بے شمار ایشوز وہاں پر ہیں۔ کورونا کے پیشنٹس آپ دیکھیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ 3 لاکھ کیس رپورٹ ہو رہے ہیں، لوگ سڑکوں پہ، فٹ پاتھوں پہ، گلیوں میں گرے ہوئے ہیں، کورونا کے پیشنٹس، لاشیں وہاں پہ گری ہوئی ہیں، لیکن اس جنونی شخص کے سر پہ سوار ہے پاکستان کے کسی طرح پاکستان کا امن تباہ کیا جائے، پاکستان کو کسی طرح کمزور کیا جائے، کسی طرح پاکستان میں خون ریزی کی جائے، دہشت گردی کی کارروائیاں کی جائیں۔ عجیب یہ سائیکو نفسیاتی شخص ہے جو بھارت کا اپنا دشمن ہے۔ سب سے زیادہ دشمنی نریندر مودی بھارت کی جنتا کے ساتھ، بھارت کے ووٹر کے ساتھ، بھارت کی عوام کے ساتھ کر رہا ہے، اور پاکستان کے خلاف جو سازشیں کرتا چلا آ رہا ہے، ایک سازش میں ناکام ہوتا ہے، منہ کی کھاتا ہے، گرتا ہے، اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں خود گرتا ہے، پھر دوسری سازش کرتا ہے، پھر اس میں ناکام ہوتا ہے، تیسری سازش کرتا ہے، اس میں منہ کی کھاتا ہے، پھر چوتھی سازش کرتا ہے۔ لیکن اب اس کی سازشوں کو روکنا ہوگا، اس کی سازشوں کا علاج کرنا ہوگا، اور اسے صاف الفاظ میں کہنا ہوگا کہ بس اب ایسے نہیں چلے گا۔